اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ سبق ہم نے سیٹی والے حروف اور نرم حروف پڑھے تھے کہ نرم حروف 3 ہیں: سا، ذال، وا۔ سا، ذال، وا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی ادائیگی کے وقت نہایت نرمی سے ان 3 حروف کو ادا کرنا ہے: سا، ذال، وا۔ اور اس کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ سیٹی والے حروف کے 3 حرف ایسے ہیں کہ ان کی ادائیگی کے وقت آواز میں سیٹی پیدا ہوگی۔ وہ 3 حروف کون کون سے ہیں؟ زا، سین، صاد۔ زا، سین، صاد۔ آج ہم مخرج نمبر 16 اور 17 دونوں مخرج آج پڑھیں گے، اور یہ دونوں مخرج آخری مخرج ہیں۔ مخرج نمبر 16 میں 3 حروف آئیں گے: با، میم، واو۔ سب سے پہلے بات کریں گے با کی ادائیگی کیا ہے۔ با کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے یہ با ادا ہوتی ہے: با، با۔ قرآن پاک کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو با کی ادائیگی دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے۔ اسی طرح میم کی ادائیگی دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے میم ادا ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کا یہ جو خشکی والا حصہ ہے اس سے میم ادا ہوگا، جیسے امن خلقس، امن، امن۔ تو میم کی ادائیگی اس طریقے سے ہوگی۔ واو ادا کرتے وقت واو کی ادائیگی کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے، جیسے واو، حمزہ واو زبر او، میو والن، میو والن۔ تو اس کی ادائیگی میں دونوں ہونٹ گول ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے مخرج نمبر 16 میں با، میم، واو۔ اسی طرح مخرج نمبر 17 اور آخری مخرج خشوم ہے۔ خشوم کہتے ہیں کہ ناک کا جو بانسا ہے، یعنی ناک کی نرم ہڈی، اس کو خشوم کہتے ہیں۔ اس سے غنہ ادا ہوتا ہے۔ اب غنے کے حروف مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن نون مشدد اور میم مشدد، یعنی وہ نون جس پر تشدید ہو اور وہ میم جس پر تشدید ہو، اس پر ہمیشہ غنہ ہوگا، جیسے ممن، یہ میم مشدد کی مثال ہے۔ ان، چونکہ خشوم کا تعلق ناک سے ہے، ناک کا بانسا، اس سے غنہ نکلتا ہے، تو یہ مخرج نمبر 17 ہے۔ تو یہ ہمارے 17 مخارج تھے۔ الحمدللہ ہمارے 17 کے 17 مخارج مکمل ہو گئے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم نورانی قاعدہ شروع کریں گے، اور ہم نے جو پڑھا ہے اس کو ہم اپلائی کریں گے۔ یوں سمجھے ابھی ہم پروننسیشن سیکھ رہے تھے کہ حرف کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ آگے جا کر انشاءاللہ قاعدے میں ہم ہر حرف کو جب ادا کریں گے تو ہم ساتھ میں یہ بھی بتا دیں گے کہ اس کو ہم نے، اس کی ادائیگی ہم نے اس طریقے سے پڑھی تھی، تاکہ بہتر طریقے سے ہم انشاءاللہ قواعد پڑھ سکیں۔ کوشش میری یہ ہوگی کہ نورانی قاعدے کی تختی کے اعتبار سے ایک سبق بنایا جائے، اس میں پھر ہم اس کی مشق بھی کریں گے اور اس کو سیکھیں گے بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔